اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا؟ حاضر ناظر. بھئی یہ بھی ٹھیک نہیں. کیسے وہ کہتے ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیکھو عجیب دیتے ہیں. کہتے ہیں جی جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک حضور کی مصطفائی. بھئی یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ نتیجہ کہاں سے نکل آیا کہ جی جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی؟ وہ تو بات اپنی جگہ سچی ہے. کہتے ہیں لہذا حضور ہر جگہ حاضر ناظر. بھئی ہر جگہ حاضر ناظر تو نہیں. بادشاہ پورے ملک میں بادشاہ ہوتا ہے، تو کیا بادشاہ پورے ملک میں حاضر ناظر بھی ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. بھئی جہاں تک حدود ہیں ملک کی وہاں تک بادشاہ کی بادشاہی ہوتی ہے نا. تو کیا کوئی مانتا ہے کہ بھئی بادشاہ سلامت حاضر ناظر ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا. تو جو مسئلہ نکالتے ہیں نا وہ عجیب سا نکالتے ہیں آگے سے، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں. اب ایسے بندے کو کیسے سمجھائیں؟ یوں سمجھائیں کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی ایک بات بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ رہے؟ وہ کہے گا 10 سال، نہ 13 سال. کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت فرمانے کے بعد کہاں آ کر رہے؟ ہجرت فرمائی یا نہیں فرمائی؟ بتاؤ، اونچا بولیں. ہجرت فرمائی نا. ہجرت سے پہلے کہاں تھے؟ ہجرت کے بعد کہاں تھے؟ جو حاضر ناظر ہو اس کو ہجرت کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہجرت تو تبھی ہوگی نا کہ پہلے مکہ مکرمہ میں زندگی مبارکہ تھی اور اب مکہ مکرمہ سے. تو جو کہتے ہیں حاضر ناظر اس کا مطلب ہے وہ ہجرت کے قائل ہی نہیں ہے، ہجرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے. جب اس طرح سادہ لفظوں میں سمجھائیں گے نا تو دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے.